إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 سے 46 تک باذن اللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر کا درس ہوگا. سابقہ درس کے اندر ہم نے اس بات کو لیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی یاد دہانی کروا کر اور وعدے کی پاسداری کی تلقین کی اور وعدہ یاد دلوایا. اسی طرح سے اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دیا اور پھر اس بات کا حکم بھی دیا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر اور بھیجے ہوئے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، پہلے کافر نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ پہلے مخاطب تھے اور اگر یہ پہلے مخاطب ہونے کے باوجود انکار کریں گے تو بعد میں آنے والوں کا بھی گناہ انہی پر ہوگا. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ دنیا کے بدلے میں یہ دنیا کتنی بھی آپ جمع کر لیں آخرت کے بدلے میں بڑی حقیر ہے. اس کے بدلے میں آیتوں کو بیچنا اور خریدنا یہ اللہ کی نشانیوں کے اور اللہ کی آیات بینات کے اوپر دنیا کو ترجیح دینا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. پھر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو حکم کر رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کا پہناوا مت پہناؤ اور اسی طرح حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. یاد رہنا چاہیے سامعین و مشاہدین کہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے بہت سارے ایسے حکم جو ان کی کتابوں میں بنی اسرائیل کے موجود تھے وہ حکم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رکھے. جس طرح سے آیت رجم بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہ حکم تھا کہ جو کوئی محسن اگر فاحش کا مرتکب ہو جائے، شادی شدہ شخص گناہ کر بیٹھے، زنا اور فواحش کی طرف چلا جائے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کو رجم کر کے مارنے کا حکم اس میں موجود تھا. ان لوگوں نے اس حکم کے اندر رد و بدل کی. جب جو ہے کوئی مالدار اور بڑے گھر کا گناہ کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب گھر کا کوئی بھی گناہ کرتا تو اس پر وہ حد نافذ کیا کرتے تھے. اس طرح سے وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے، بہت ساری حرام کردہ چیزوں کو اور اسی طرح جانوروں کو وہ غیر اللہ کے نام پر بھی چھوڑتے. مشرکین مکہ جس طرح وہ کیا کرتے تھے اس طرح یہ بھی جو ہے بہت ساری چیزوں میں خلط ملط کیا کرتے حق کو باطل کے ساتھ. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تمہیں علم ہے، تمہاری کتاب میں یہ موجود ہے بات اور یہ احکام موجود ہیں، تم جانتے ہو وہی احکام پیارے نبی علیہ السلام پر نازل کیے گئے ہیں اور یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جیسے پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا. تو یہ سب علم ہونے کے باوجود آپ حق مت چھپاؤ. اس حکم کے بعد رب الجلال نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے اس کی تلقین کی جا رہی ہے وہ ہے نماز پڑھنا، اور اس کے بعد تیسرا رکن اسلام کا زکوٰۃ دینا. اور نماز میں بھی خصوصاً جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے، وہ رکوع اور سجدہ ہے، اور رکوع اور سجدے کا بارہا قرآن میں خصوصی ذکر آیا ہے. جو لوگ دنیا میں رکوع اور سجود کرتے رہیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے اور اس کے اندر رکوع اور سجود کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے اندر کوتاہی کو چوری بتایا تھا.
آپ کو حدیث یاد ہوگی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے برا چور نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا ایسا بدبخت کون ہوگا جو نماز میں بھی چوری کرے گا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نماز میں رکوع درست نہ کرنا، سجدہ درست نہ کرنا، وہاں پر پیٹھ کو بالکل برابر نہ کرنا یا اس میں جلدی نہ کرنا، اس کو جو ہے چوری کہا جاتا ہے. لہذا رکوع کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ بالکل اپنی ہڈیوں کو برابر، کمر کو برابر کر لو، اور سجدے میں بھی، اور جب اٹھو تو اس وقت بھی چوری سے نہ اٹھو، یعنی بالکل جھٹکے سے اٹھے اور نیچے چلے گئے، سجدے پہ سجدہ اور رکوع پہ رکوع، ایسے نہ کرو. بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی یستوی قائما، رکوع کرو تو بالکل معتدل ہو کر کرو، پیٹھ بالکل سیدھی رہے، اور اسی طرح جب کھڑے ہو جاؤ تو پوری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ چلی جائیں. اس لیے اسلام نے اور قرآن پاک نے بے حد اس پر زور دیا ہے کہ رکوع اور سجود بڑے اطمینان سے اور پورے طرح سے نماز کا ادا ہو. نماز میں یہ دونوں رکن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس کا حکم دیا جا رہا ہے میرے بھائیوں. اور یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے، لیکن مخاطبین پوری امت اسلامیہ ہے، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. پھر رب الجلال نے ایک تیسرا حکم یہ فرمایا اتامرون الناس بالبر وانتم تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اس پر عمل کرنا بھول جاتے ہو، اور خود کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے جس بھلائی کی تم خود دعوت دے رہے ہو کسی کو اور اس پر خود عمل نہیں کر رہے ہو؟ یہ تو بڑی بے وقوفی ہے اور بڑی نادانی ہے. یہ سمجھ لیجئے بے توفیق کی چیز ہے، بے توفیقی ہے کہ انسان خود کسی کو حکم دے بھلائی کا، اس کو جان رہا ہو یہ بھلائی ہے، اس کو سمجھ رہا ہو اور اس کے باوجود اس پر عمل نہ کر رہا ہو. یہ بڑی نادانی، بے عقلی اور بے توفیقی ہے. اس سے سختی سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس وہ تمام چیزیں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، جو کوئی بھی آ کر ان کے احبار اور رہبان سے پوچھتا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں تھا، تو وہ کہتے یہ وہی نبی ہیں. اور پوچھتے یہ کلام اللہ کا کلام ہے یا کسی جادوگر کا ہے یا یہ اساطیر الاولین ہے؟ نہیں، کہتے یہ تو اللہ کا کلام ہے برجستہ. کیوں؟ کہ ان کے پاس اس کے بغیر کوئی ثبوت نہیں تھا اور وہ تجربہ کر چکے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تجربہ کر چکے تھے، اور وہ اس چیز کا اقرار بار بار کر رہے تھے. اب وہ اقرار کر رہے ہیں لیکن خود ایمان نہیں لا رہے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی نادانی اور بے وقوفی. اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم یہ کس طرح کے کام کر رہے ہو؟ اس کے بعد رب الجلال احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ رب العالمین سے، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ دونوں کام بڑے مشقت والے ہیں، بڑے دقت والے ہیں، اور بڑے شاق گزرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو بے نمازی لوگ ہیں. ہاں الا علی الخاشعین، مگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں پر یہ دونوں کام آسان ہیں. پریشانیوں کے وقت صبر کرنا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ نمازوں کے ذریعے اللہ سے جڑنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے ڈرنے والے کے لیے بہت آسان ہے. لیکن جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اور وہ شخص کہ جو پریشانیوں پر صبر نہیں کرتا، یہ اس کے لیے بڑی پریشان کن کیفیت ہوتی ہے اور حالت ہوتی ہے. سامعین و مشاہدین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر یہ دو بڑی چیزیں ہیں جن کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام نے اس کا سختی سے حکم دیا اور بہت جگہ دیا. بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں یہ بات آتی ہے. احمد شریف کی روایت، ابو داود کی فتح القدیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. حدیث میں کے الفاظ اس طرح سے ہیں اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ آپ کو پریشان کرتا آپ فوری نماز میں جڑ جاتے، فوری اللہ رب العالمین کے ہاں آ کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کو مناتے، اللہ سے دعائیں کرتے، رکوع میں، سجود میں، قیام میں، تشہد کے بعد. تو نبی علیہ السلام نماز میں مشغول ہوتے اور صبر سے کام لیتے. بعض لوگوں سے میری ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، اس کا ذکر بڑا ضروری ہے جس کی وجہ سے کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو غیر اللہ سے نہیں مانگنا، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یہ بھی تو غیر اللہ ہے.
اس سوال کو آپ دیکھو کہ اس شخص کی گمراہی کی سطح کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو اس کو بھی غیر اللہ تصور کر رہا ہے، یعنی اللہ کے حکموں کو بھی وہ غیر اللہ تصور کرتا ہے۔ اللہ کی بات تو وہ اللہ رب العالمین نے فرمائی، اس کو غیر اللہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی بات کو اللہ سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے حکموں کو اللہ سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کے صفات کمال سے، اس کے اسماء حسنہ سے، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی آیات بینات اور نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے حکموں کو ہم مانتے ہیں، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے تصدیق فرمائی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، گویا یہ اللہ کی باتوں کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو غیر اللہ نہیں کہا جائے گا۔ اس کو غیر اللہ وہی شخص کہے گا جو عقل کا مریض ہے، جو جہالت کے دلدل میں بہت پھنس چکا ہے، جو اپنی سوچ کو اتنا ہلانے پر نہیں غور کر رہا اور اس کو توفیق نہیں اور کوشش نہیں کر رہا اپنی عقل میں یہ بات لے جانے کی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام گویا اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے حکم ہیں۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں سے راضی ہے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے ناراض ہے ان سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ غیر اللہ کے اندر وہ چیزیں آئیں گی جن سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور جو کرنے کی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی باتیں ہیں، اور اس کے حکم کی تابعداری یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی ہوگی۔ لہٰذا صبر اور نماز یہ بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں صبر پر، کیونکہ آیت نمبر 46 تک ہمارا درس ہے، خاشعین کون لوگ ہیں اس کی تفسیر اگلی آیت میں ہے، وہ کر دینے کے بعد میں آپ کو قرآن پاک نے 15 خوشخبریاں سنائی ہیں، بلکہ 15 طرح سے صبر کو سمجھایا ہے اور صبر کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ 15 طرح سے قرآن 15 مرتبہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 15 طرح سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ صبر کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے اور صبر کے کیا فوائد ہیں، اس پر میں آؤں گا، لیکن میں پہلے یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الخاشعین وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ان لوگوں کو قیامت پر مکمل یقین ہے۔ خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز چھن جائے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو معلوم ہے جو چیز چھنی ہے وہ اور میں دونوں چیزوں کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور دونوں چیزوں کو فنا ہے۔ یہ بات اور ہے اس کا ٹائم پہلے آ گیا، اس کا بعد میں آ گیا، وہ فصل ہو تب، وہ جان ہو تب، وہ مال ہو تب، وہ کوئی چیز بھی ہو، جو چیز ضائع ہو گئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں۔ اسی لیے صبر کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں: الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ۔ صبر اللہ کی اطاعت میں کرنا، اپنے آپ کے اندر قابو رکھنا، نافرمانی نہیں کرنی، اطاعت میں آ کر کھڑے ہو جانا۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے انسان کو، یہ دوسری قسم ہے، اور دونوں پر اجر ہے، دونوں پر اجر ہے۔ نافرمانی سے بچنے پر بھی اجر ہے، فرمانبرداری پر عمل کرنے پر بھی اجر ہے، دونوں پر۔ اور صبر علی اقدار اللہ، اور اللہ رب العالمین نے جو بندے کی تقدیر میں لکھ دیا اس پر صبر کرنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ ان تینوں قسموں کو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے اور جان لیجئے کہ زندگی کے احوال اور زندگی کے حالات ان تینوں قسموں کے اندر ہیں، ان سے باہر نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو، خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے، لہٰذا کوئی چیز چھن جانے کا یا کوئی چیز آ جانے کا اور چلے جانے کا ان کو اس وجہ سے زیادہ درد اور دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، کسی کی آج باری تو کسی کی کل۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ ضرور اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بڑے اعزاز سے نوازے گا، ان کا ویلکم ہوگا، ان کے خوش آمدید ہوگی، اور رب الجلال احکم الحاکمین کی رضا ان کو حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح سے میں نے کہا مشاہدین و ناظرین کہ یہ بات سمجھنی ہے یہاں پر کہ یہ صبر کے باب میں 15 جو قرآن پاک نے احوال ذکر کیے ہیں اور 15 طرح اس کا ذکر کیا ہے، اس کو سننے کے بعد اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے بندہ مومن کو کہ کتنا بڑا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ متفقون علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، جس میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرَهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر سے نواز دیتے ہیں۔
وما عطا احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور بندے کو اللہ رب العالمین کی نوازشوں میں سب سے بہتر اور سب سے کشادہ اور سب سے اچھی جو چیز نوازی جاتی ہے وہ صبر ہے۔ اگر کسی کو صبر حاصل ہو گیا ہے زندگی میں، وہ بڑے اطمینان سے صبر کرتے ہوئے تمام اپنی زندگی کے احوال و ادوار کو چلا رہا ہے، صبر کرتے ہوئے چلا رہا ہے، تو گویا یہ شخص بڑا قیمتی، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، بہت بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، برخلاف وہ آدمی جو جزا فضا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اطاولہ پن کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کی زبان پہ شکوے شکایت رہتے ہیں۔ ایسا شخص نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور نہ شکووں سے اس کے وہ نقصانات اور وہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میں اب یہاں پر سردن آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن نے ذکر کی ہے صبر کے تعلق سے، اس کی اہمیت میں وہ یہ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی، اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی 153 آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد ضرور اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آسانی آئے گی، ضرور آسانی آئے گی، یہ انسان کا یقین رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا آپ یقین دیکھیے، وہ قوم میں ہوں تب، وہ جیل میں ہوں تب، وہ کن حالات، وہ اور ماں باپ سے دور ہوں تب، ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کسی جگہ آپ تاریخ میں نہیں سنیں گے انہوں نے کوئی جزا فضا کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماں باپ کہتے ہیں ہمیں تجھے گھر سے نکال دیں گے، آگ میں پھینک دیں گے، کہیں پہ چلانے کا ذکر نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی 18 سال کی بیماری، چیخیں نکل جاتی ہیں آدمی کی بخار کے اندر اور چھوٹے چھوٹے دردوں کے اندر اور تکلیفوں کے اندر۔ میرے بھائیو تصور کرو یہ کیا چیز ہے کہ رب الجلال نے صبر کی تلقین کی ہے، کہا اس کے ذریعے مدد چاہو، اللہ کی مدد تب آئے گی تب آپ صبر کر لیں گے۔ دوسری چیز نماز ہے، نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو آپ کو صبر آ جائے گا، آپ کو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جس طرح سے بدر کے موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے حدیث بھی سنائی، اور بہت سارے ہر موقع پر نبی علیہ السلام کا یہ وظیفہ تھا، عمل تھا کہ آپ فوری نماز میں مشغول ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے، اللہ سے مدد مانگتے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مدد چاہیں، یہی شرعی طریقہ ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات اس کی اہمیت میں وہ یہ ہے کہ جلدی کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ سورہ احقاف کی 35 نمبر آیت رب الجلال نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے پیارے نبی جس طرح اولو العزم پیغمبر، اولو العزم موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولو العزم پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے۔ رب جو فرماتے ہیں ان کی طرح صبر کیجئے جیسے انہوں نے صبر کیا، آپ بھی ویسا ہی صبر کیجئے اور جلدی نہ کریے، ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی جلدی نہ کیجئے، جلدی سے منع کیا صبر کے تعلق سے کی اہمیت میں۔ دوسری چیز، تیسری چیز رب الجلال احکم الحاکمین نے صبر کرنے والوں کی تعریف کی، اور سورہ بقرہ میں 177 میں فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صبر کرنے والے پریشانیوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر جب پریشانیاں آ جائیں یہ سچے مومن ہیں اور یہ لوگ متقین ہیں۔ متقین کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے اور ایمان میں سچائی کی جو ہے تصدیق کی جا رہی ہے جو لوگ پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، رب الجلال احکم الحاکمین کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان سے ضرور محبت کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ۔ اللہ فرماتے سورہ آل عمران میں واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے۔ پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا، اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جو صبر کریں گے اس کا ساتھ کون دے گا میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ رب الجلال احکم الحاکم نے سورہ بقرہ میں 249 نمبر آیت میں فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین۔ ساتویں چیز، رب الجلال احکم الحاکمین نے صبر کرنے والوں کو خیر کی بشارت دی ہے، ان کو دنیا میں بھی خیر نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی خیر نصیب ہوگا۔ رب الجلال نے سورہ نحل میں فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ،
صبر کرو گے تو صبر بہت بہتر چیز ہے صبر کرنے والوں کے لیے. جلدی نہ کریں، صبر کریں. صبر میں بڑی بہتری ہے آپ کے لیے چھپی ہوئی، ضرور اس میں عزت ملتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ساتویں چیز رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے فرمایا سورہ نحل میں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. گویا صبر کرنے والوں کے اعمال سب سے اچھے ہوں گے اور ان کے عملوں کا ان کو بہتر بدلہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے صبر سے اعمال کیے. میں نے پیچھے آپ کو 3 قسمیں بتا دی ہیں صبر کی. تو صبر کرنے والوں کے اعمال سب سے خوبصورت ہوں گے میرے بھائی. اس کے بعد 8ویں چیز رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے صابرین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بغیر حساب کے نعمتیں دی جائیں گی جنت میں، بغیر حساب کے، اور دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ بڑی چیز دیں گے، وہ دل کا سکون دے دیں گے، اطمینان دے دیں گے. سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابرین کو جو پورے بدلے دیے جائیں گے اور بڑھا چڑھا کے دیے جائیں گے بغیر حساب کے، ان کے اجروں میں اضافہ کیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے. اس کے بعد 9ویں چیز وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے ان کو آسانیوں کی بشارت دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اسی طرح سے 11ویں چیز وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے ان کو مضبوط انسان قرار دیا. دنیا میں مضبوط انسان دیکھنا ہے نا تو صبر والوں کو دیکھیں. رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ان سورہ شعراء 43 نمبر آیت. 12ویں چیز میں اس چیز کا ذکر ہے کہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے ان کے لیے ایک بڑا نصیب، خصوصاً ایک صبر کرنے والوں کے لیے ایک بڑا تحفہ رکھا ہوا، بڑا نصیب ہے. وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور اس کے بعد 13ویں چیز وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی آیات بینات سے، قصص سے عبرت پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر صبر ہوتا ہے، اور صبر ان کی عادت میں ہوتا ہے. وہی ان واقعات سے، ان تمام آیات بینات سے سبق سیکھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرهم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اور 14ویں چیز میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ جنت کی بشارت اور تمام پریشانیوں سے نجات اسی کو ملے گی جو صبر کرے گا. اللہ تعالی نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24. صبر کے بدلے ان کو خوش آمدید کہا جائے گا اور کہا جائے گا آپ جنت میں آئیں، اور یہ بہت پیارا ٹھکانہ ہے. اور 15ویں چیز وہ یہ ہوگی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ امامت سے نوازیں گے، اور بعض نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو حکومت سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان کی امت میں جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی بڑے بڑے امام بنائے، وہ قوم کے امام تھے، وہ ملکوں کے بادشاہ گزرے. صبر وجہ کیا تھی؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. وہ صبر کرنے والے اور ہماری آیتوں پر مکمل یقین کرنے والے تھے. محترم سامعین و مشاہدین، ان 15 چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں مجھے اور آپ کو اللہ صبر کرنے والا، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والا بنائے. اور عملی گوشوں میں یہ بڑا عملی گوشہ صبر اور صبر کی تمام قسموں کو اور ان تمام کیفیات کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آیات کے ساتھ، اس کو جا کر قرآن میں مزید دیکھیے اپنی تفسیر میں، اور خوب اچھے طرح سے اپنی زندگی میں صبر لانے کی کوشش کیجیے. اقول ما تسمعون وصلی اللہ علی النبی الکریم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.